अस्सलाम वालेकुम। सवाल किया गया हमसे। ये किसी हद तक सवाल अल्लाह पाक की ज़ात पर पूछा गया है। तो सबसे पहले तो समझ लीजिए कि आपका इस मट्टी के जिस्म में होना तो ये अल्लाह पाक के होने की सबसे बड़ी दलील है। प्रॉब्लम ये आता है कि लोग अपने आप को समझे बगैर फौरी तौर पर अल्लाह को समझना शुरू कर देते हैं। कभी आप लोगों के ज़हन में ये सवाल आया है कि जो अंग्रेज़ी के आप अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं, ए से पहले कौन सा अल्फ़ाबेट है? कभी सोचा आपने? कभी आया ज़हन में ये? इस तरीके से जो आप हरूफ़ तहजी पढ़ते हैं उर्दू के, अलफ़ से पहले क्या हरूफ़ तहजी है कोई? कभी आया ज़हन इस तरफ? इसी तरीके से कुछ लोग जिन्स को ले आते हैं, हमारे सामने चाँद है, हम उसको चाँद कहते हैं, लेकिन कभी ज़हन में आया कि चाँद मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? हमारे पास सूरज है, तो कभी क्या ज़हन में आया है कि सूरज मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? अल्लाह पाक के होने की सबसे बड़ी दलील पहले समझ लीजिए। दूसरे सवालों को मैंने जवाब देने थे, लेकिन ये जो सवाल है ये मुझे बड़ा पहला सवाल लगा। समझ लगे ये सवाल पहला जिसको समझना ज़रूरी है। अल्लाह पाक के होने की सबसे बड़ी दलील हम इंसानों का खुद होना है। अपने अंदर गौर तो करें। आप ज़ाहिरी तौर पर चल रहे हैं, आप ज़ाहिरी तौर पर अपने हाथों को हरकत दे रहे हैं, कोई एनर्जी है जो अपनी मर्जी है आपकी, आप हाथ को दाएं हिला लें बाएं हिला लें। क्या आप अपने दिल को अपनी मर्जी से हिला सकते हैं? क्या दिल को दाएं बाएं ऊपर नीचे कर सकते हैं आप अपने दिल की हरकत को? तो आप मोहताज हैं, आप अपने दिल की हरकत को चेंज नहीं कर सकते। वो एक तरीके से दिल जो है वो हरकत कर रहा है और उसने हरकत करनी है। अब ऐसी कौन सी एनर्जी है जो आपके दिल को हरकत दे रही है? और यहाँ पर ये सवाल समझ लीजिए कि जब मेरा काफिरों के साथ मुकाबला हुआ था, शायद मैंने आपको पहले भी बताया हो, जो लोग नौज़ बिल्लाह अल्लाह पाक को नहीं मानते, तो मैंने कहा भाई ये जो तुम्हारे अंदर एनर्जी चल रही है, ये एनर्जी कहाँ से आई है? ये एनर्जी काम क्या करती है? और एनर्जी ना तो पैदा की जा सकती है ना फना की जा सकती है। तो जब हम इंसान मरते हैं तो अंदर जो एनर्जी हमारे अंदर चलती है वो एनर्जी जाती कहाँ पर है? गौर करें इस बात पर, फिर गौर करें, फिर गौर करें। आपके अंदर एक अक्लमंद एनर्जी है, अक्लमंद ताकत है। आप खाना खाते हैं, कभी आपने खून पिया है? नहीं पिया। तो आपके अंदर खून बन कैसे जाता है? ये आपके खाना हजम कैसे हो जाता है? ये पूरी प्रॉपर वर्किंग आपकी हो रही है, आपका उन पर अख्तियार भी कोई नहीं है, ऑटोमेटिक तरीके से आपका खाना हजम हो रहा है और जो फासिद मादे हैं वो आपके जिस्म से बाहर खारिज हो रहे हैं। तो आपके अंदर जो फोर्स काम कर रही है वो फोर्स है क्या? उस फोर्स को समझिए, उस एनर्जी को समझिए। अगला तो फिर सवाल हो जाएगा बाकी बंदों की बातें होती हैं, शार्ट दलील दे दें, तो शार्ट में क्या मैं कोई एक लफ्ज़ बोल दूँ? दलील है ना, तो समझे उसको बात को। अब आपका जो ज़ाहरी वजूद है वो ज़ाहिर है, जो आपके अंदर एनर्जी हरकत कर रही है वो बातन में। क्या अभी अब आप उस अपनी बातन की एनर्जी को, उस गैब की एनर्जी को अपने अंदर समझे हैं कि नहीं समझे? अगर नहीं समझे तो समझिए, फिर गौर कीजिए इस एनर्जी के ऊपर जो आपके अंदर चल रही है, जो आपके तमाम काम कर रही है। दोबारा कह रहा हूँ, कभी आप लोगों ने खून पिया है, लेकिन आपके अंदर खून बना हुआ है और उसमें फिर रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं। कहाँ से हुई? वो किस फोर्स ने बनाई? किस इंटेलिजेंस ताकत ने बनाया वो सारा कुछ? इन बातों को समझिए, गौर करें, फिर गौर करें, इस अक्लमंद एनर्जी पर फिर गौर करें, तो आप इंशाअल्लाह ताला हकीकत के करीब पहुंच जाते हैं। और हम मुसलमान जो हैं, अक्सरियत वैसे ना शुक्री है, कभी गौर तो करें। मेरा जब एक मुकाबला हुआ था एक काफिरों के साथ ही, तो मैंने कहा यार तुम्हें पता है कि तुम खुदा का इनकार करके भी अभी भी हमारे कलमे का कुछ हिस्सा पढ़ते हो? वो हैरान हो गए, उन्होंने कहा जी शाह साहब ये कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल? मैंने कहा भाई हमारे कलमे का पहला हिस्सा है ला इलाह, कि कोई खुदा नहीं है। तुम अभी तक इस पॉइंट पे हो।
تمہیں مجبور کر دیا ہے اس عقل مند خدا نے اتنا کم از کم پڑھنے پر، لا الہ تم پڑھ رہے ہو، صرف ایک سٹیپ پیچھے ہو کہ تم نے الا اللہ کہنا ہے، اور الا اللہ انسان سے اس دن ہو جاتی ہے جب وہ اپنے اندر غور کرتا ہے، اپنے اندر سمجھتا ہے اپنے آپ کو۔ اس لیے تو کہا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا، ایسا نہیں کہا گیا کہ جس نے رب کو پہچانا اس نے اپنے آپ کو پہچانا۔ اپنی پہچان تو کرو، اپنے اندر جاؤ تو صحیح، اپنی گہرائی میں اترو تو صحیح، لیکن کیا کروں، اکثریت جو ہے وہ یہی سمجھتی ہے بس یہاں دمال ڈال لی، وہاں ناچ لیا، اس کو سلام کر دیا، فلاں ہو گیا، بس خوش ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے کیا کام کر لیا۔ یہاں پہ جتنے بھی دربار بنے تم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، اور کبھی ان کے حقیقی دربار دیکھو تو صحیح، عالم ملکوت میں پہنچو تو صحیح، عالم ملکوت کے 3 حصے، عالم راف، عالم برزخ یا عالم روا، اور اس کی ایڈمنسٹریشن دیکھو تو صحیح، پھر اوپر جا کے عالم جبروت کی خوبصورتی دیکھو تو صحیح، تم کو پتہ چل جائے کہ حقیقت کیا ہے، اصل کیا ہے۔ ابھی تم اس سے باہر ہی نہیں نکلنا چاہتے، ابھی تو آپ لوگوں کو صحیح طور پر کسی نے روحانیت قلب ہی نہیں سکھائی، اور یہ جو لطیفہ قلب ڈھونڈ رہے تھے بائیں طرف ہے جی، بائیں طرف ہے، بتائیے جو میں نے تصویر بھیجی ہے اس عورت کا وہاں پہ دل ہی نہیں ہے، تو اس کا لطیفہ قلب کہاں پہ چلا گیا؟ جتنے بندوں کے اندر یہ آرٹیفیشل دل لگائے جاتے ہیں ان کا لطیفہ قلب کہاں چلا جاتا ہے؟ وہ کیسے وہ دل کی دھڑکنوں کے ساتھ کریں گے ذکر کو؟ وہ کیسے وہاں پر لفظ کو لکھیں گے؟ بات کچھ اور تھی، بنا کچھ اور دی گئی ہے، جبکہ جو ہم مراقبہ کرواتے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک، ہم کسی قسم کی شکل نہیں بناتے، ہم اس انرجی سے اپنا تعلق بناتے ہیں جو انرجی ہمارے اندر کام کر رہی ہے، وہ انرجی وہ روح ہے۔ جب ہمارا اسے تعلق ہو جاتا ہے تو روح کیونکہ اللہ پاک کو دیکھ چکی ہے، اللہ پاک کی آواز سن چکی ہے، اللہ پاک سے وعدہ کر چکی ہے، تو جیسے جیسے ہمارا اسے تعلق بنتا ہے اس کے جو علوم ہیں وہ ہم پر آشکارا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب وہ علوم ہم پر آشکارا ہو جاتے ہیں ہم کافر ہو نہیں سکتے۔ پرابلم یہ آتا ہے لوگ کافر کب ہوتے ہیں؟ جب وہ دلائل ادھر ادھر سے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ اپنے اندر سے دلائل لاؤ، اب آپ کے اندر جو انرجی کام کر رہی ہے اس کو ڈھونڈو، وہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ آپ کے دل کا دھڑکنا آپ کے اختیار کے بغیر، کیا یہ تھوڑا کام ہے؟ کیا یہ دلیل نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے؟ اس بات کو سمجھیے، اس بات کو پھر سمجھیے۔ آپ کا ظاہری وجود یہ ظاہر ہے، آپ کے اندر کام کرنے والی انرجی باطن، غیب نہیں ہے آپ کی انرجی۔ کبھی دیکھیے گا اس انرجی کو، کبھی دیکھ لیا اس انرجی کو، کبھی چھو لیا اس انرجی کو، کبھی پکڑا اس انرجی کو؟ ابھی یہ والی غیب کی انرجی تو پکڑ لیں، اگلی بات تو پھر آپ جائیں گے۔ اللہ پاک ایسی عظیم ہستی ہیں، ان کی کوئی مثال اب دے نہیں سکتے، ہم مثالوں سے ان کو سمجھ نہیں سکتے۔ وہ غیب ہو کر بھی اپنی اس نے طاقتیں تمام چیزوں میں رکھی ہوئی ہیں۔ ابھی جیسے ہی یہ 2 پوائنٹ ہیں، اور اس میں تھوڑا سا پھر دوبارہ میں لاہوت کا ذکر کر دوں۔ اکثر لوگ لا کو سمجھ کر کے نہیں ہے تو کہتے ہیں نہ ٹھنڈے نہ چھاؤں میں، دیسی جواب۔ یہ لاہوت ہے کیا؟ آپ کی کائنات کا 0 پوائنٹ، یعنی اس مقام پر چلے جانا جب آپ کی کائنات ہے ہی نہیں تھی۔ ابھی آپ کی یہ کائنات ساری کی ساری ظاہر ہے، اس کو جو انرجی فیڈ کر رہی ہے، جو انرجی چلا رہی ہے، وہ خدا کی انرجی جو باطن میں ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا نور ہے زمین و آسمانوں میں، تو چلا رہا ہے۔ کوئی ایسی جگہ بتائیے جو زمین و آسمانوں سے باہر ہو؟ جب تمام زمین و آسمان ہیں تو اللہ کا نور ان کو فیڈ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ اللہ کی طاقت ان سب کو چلا رہی ہے کہ نہیں چلا رہی؟ تو ایک طرف سے یہ کائنات ظاہر ہے، وہ طاقت جو اس کو چلا رہی ہے، جو انرجی اس کو چلا رہی ہے، جو نور اس کو چلا رہا ہے، وہ باطن ہے سارا۔ اس سے اوپر جائیں گے جب آپ، یہ درمیان میں وہ کال آ گئی، میں بھی کچھ میسج کا حصہ مسنگ ہو گیا ہو، تو کوشش کیا کریں جو دوست کال کرتے ہیں وہ اپنے مخصوص ٹائم پہ کال کیا کریں، پھر میں نے دوسرے کاموں میں مصروف ہو جانا ہوتا ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے لاہوت، یعنی کائنات کا 0 پوائنٹ۔ اب وہاں ساری کائنات جو ہے ختم ہو جاتی ہے، ساری کائنات کا ظاہر ختم، لیکن ساری کائنات کا باطن ظاہر ہو جاتا ہے کہ کون سا نور اس کو چلا رہا ہے۔ اس سے آگے جب آپ مقام ہاہوت میں جاتے ہیں تو وہ مقام ہے جہاں پر اللہ پاک نے اپنے بارے میں فرمایا ہے کہ پانی تھا، پانی کے اوپر تخت تھا، اور تخت کے اوپر اللہ پاک تھے، اللہ پاک کی حکومت تھی۔ تو یہاں اس مقام کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ پرابلم تو یہ ہے کہ اکثر لوگ اس کو اپنے اندر یہاں پہ دیکھنا شروع کرتے ہیں ان مقاموں کو، اور یہاں پہ تو آپ کے کیا کہوں، لطائف بھی درست نہیں ہے تم لوگوں کے ابھی تک۔ لطائف کا پتہ ہی نہیں کہ لطائف ہے کیا، یہ انرجی لیتے کہاں سے؟ آگے بھی بار بار بتایا، لطائف لطیف بریک
تو جو روح کی پرتیں ہیں مین 7 بریک پرتیں، ان کو لطائف کہتے ہیں۔ اگر انہوں نے کنیکشن بنایا ہے، جوڑ لگایا ہوا ہے آپ کے مٹی کے جسم میں، جہاں سے یہ فیڈ ہو رہا ہے، تو اللہ پاک جو ہے ان کی ذات کی دلیل ہونا سب سے بڑی نشانی انسان خود ہے۔ انسان کو خود میں غور کرنا چاہیے، پھر وہ اللہ پاک کی طرف رجوع کرے گا۔ اور غیب میں ہونے کے باوجود اس نے یہ پوری کائنات چلائی ہے۔ یہ کائنات ظاہر میں ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن باطن میں اس کو تمام جو انرجی چلا رہی ہے وہ اللہ پاک کی ہے۔ یہ درخت کیسے بڑھ رہے ہیں؟ ان میں انرجی ہے۔ وہ انرجی آ کہاں سے رہی ہے؟ کون سی انرجی ہے؟ آپ آم کی گٹک لگائیں گے، آم کی گٹھلی لگائیں گے تو کیا ہوگا اس سے پیدا؟ آم ہوگا نا۔ کبھی جامن پیدا ہوا ہے؟ جب تک آپ انسان تبدیلی نہ کرو، کیونکہ انسان جو ہے وہ انی جاعل فی الارض خلیفہ ہے، تو اس کو تبدیلی کا اختیار حاصل ہے، وگرنہ ہمیشہ جو ہے جس چیز کا جو بیج ہے وہی اگتا ہے۔ تو ایسی انرجیز جو اس کے اندر کام کر رہی ہیں وہ کون سی انرجیز ہیں؟ وہ باطن ہیں۔ کیا آپ نے اس کو ڈھونڈ لیا ہے؟ وہ ان اپنے اندر موجود انرجیز کو تو ڈھونڈ لو۔ ان جو ظاہری چیزیں ہیں، جو درختوں کے اندر انرجی چل رہی ہے، اس کو تو ڈھونڈ لو، پھر جا کر اللہ پاک کو بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرنا۔ دوبارہ سمجھیے، پھر غور کیجئے۔ غور کرنا ہی سی بات سمجھ آتی ہے۔ ایک طرف سے کائنات ظاہر ہے، اور لیکن اس کے اندر جتنی بھی انرجی چل رہی ہے، جو طاقت چل رہی ہے، وہ اللہ پاک کی باطنی طاقت ہے۔ ایک لمحہ ایسا تھا جیسے اللہ پاک نے خود کہا ہے کہ ایک دن ایسا ہے کہ یہ تمام زمین و آسمان جتنا بھی کچھ ہے اس کے دانے ہاتھ میں لپٹا ہوگا۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی طرح کا ہاتھ، اللہ معاف کرے، سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ تو بتائیے، تمام کائناتیں جب اس میں دوبارہ ریورس ہو جائیں گی تو پھر وہ ذات قائم رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ وہ ذات ہمیشہ قائم رہے گی، دوبارہ قائم رہے گی۔ کیا فرق پڑا؟ سمجھے، پھر غور کریں۔ اللہ حافظ۔